وہ عذر جن سے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا ریزنز ہے جس میں ہم رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی ہمیں پرمیشن مل جاتی ہے۔ نمبر 1، بیماری کی وجہ سے روزہ کی طاقت نہ ہو یا مرض بڑھنے کا شدید خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھنا جائز ہے، بعد رمضان اس کی قضا لازم ہے۔ جو عورت حمل سے ہو اور روزہ میں بچہ کو یا اپنی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ جو عورت اپنے یا کسی غیر کے بچہ کو دودھ پلاتی ہے، اگر روزہ سے بچہ کو دودھ نہیں ملتا، تکلیف پہنچتی ہے تو روزہ نہ رکھے، پھر قضا کرے۔ مسافر شرعی جو کم از کم 48 میل کے سفر کی نیت پر گھر سے نکلا ہو، اسے مسافر کہتے ہیں، شرعی مسافر کہتے ہیں، اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ پھر اگر کچھ تکلیف و دقت نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ سفر ہی میں روزہ رکھ لے۔ اگر خود اپنے آپ کو یا اپنے ساتھیوں کو اس سے تکلیف ہو تو روزہ نہ رکھنا ہی افضل ہے۔ بحالت روزہ سفر شروع کیا تو اس روزہ کا پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر کچھ کھانے پینے کے بعد سفر سے وطن واپس آ گیا تو باقی دن کھانے پینے سے احتراز کرے، اور اگر ابھی کچھ کھایا پیا نہیں تھا کہ وطن میں ایسے وقت واپس آ گیا جبکہ روزہ کی نیت ہو سکتی ہو، یعنی زوال سے 1.5 گھنٹہ قبل، تو اس پر لازم ہے کہ روزہ کی نیت کر لے۔ کسی کو قتل کی دھمکی دے کر روزہ توڑنے پر مجبور کیا جائے تو اس کے لیے توڑ دینا جائز ہے، پھر قضا کر لے۔ کسی بیماری یا بھوک پیاس کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ کسی مسلمان دیندار ماہر طبیب یا ڈاکٹر کے نزدیک جان کا خطرہ لاحق ہو تو روزہ توڑ دینا جائز بلکہ واجب ہے، اور پھر اس کی قضا لازم ہوگی۔ عورت کے لیے ایام حیض میں اور بچہ کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے یعنی نفاس، اس کے دوران میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ان ایام میں روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ بیمار، مسافر، حیض و نفاس والی عورت جن کے لیے رمضان میں روزہ رکھنا اور کھانا پینا جائز ہے، ان کو بھی لازم ہے کہ رمضان کا احترام کرے، سب کے سامنے کھاتے پیتے نہ پھرے۔ روزہ کی قضا۔ نمبر 1، کسی عذر سے روزہ قضا ہو گیا تو جب عذر جاتا رہے، یعنی کسی ریزن سے روزہ قضا ہو گیا، جب ریزن ختم ہو جائے جلد ادا کر لینا چاہیے۔ زندگی اور طاقت کا بھروسہ نہیں۔ قضا روزوں میں اختیار ہے کہ متواتر رکھے یا ایک ایک دو دو کر کے رکھے، یعنی اگر ہم روزوں کی قضا کرتے ہیں تو ہمیں اختیار ہے کہ ہم کنٹینیوٹی کے ساتھ نہ رکھے، ایک رکھیں دوسرے دن چھوڑ دے، پھر تیسرے دن رکھے چوتھے دن چھوڑ دے۔ پر جو کفارہ ہوتا ہے اس میں 60 دنوں تک لگاتار روزہ رکھنا ہوتا ہے، اور اگر بیچ میں ایک بھی اسکپ ہوا، ایک بھی روزہ چھوٹا تو پھر سے ہمیں شروعات کرنی پڑے گی، پھر سے روزہ اسٹارٹ کرنا پڑے گا۔ تو قضا اور کفارہ میں فرق ہوتا ہے۔ نمبر 2، اگر مسافر سفر سے لوٹنے کے بعد یا مریض تندرست ہونے کے بعد اتنا وقت نہ پائے کہ جس میں قضا شدہ روزے ادا کرے تو قضا اس کے ذمہ لازم نہیں۔ سفر سے لوٹنے اور بیماری سے تندرست ہونے کے بعد جتنے دن ملے اتنی ہی کی قضا لازم ہوگی۔ سحری روزے دار کو آخر رات میں صبح صادق سے پہلے سحری کھانا مسنون ہے اور باعث برکت و ثواب ہے۔ نصف شب کے بعد، نصف شب یعنی رات، نصف یعنی آدھا، تو آدھی رات کے بعد جس وقت بھی کھائیں سحری کی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن بالکل آخر شب میں یعنی رات کی آخری حصے میں کھانا افضل ہے۔ اگر مؤذن نے صبح سے پہلے اذان دے دی تو سحری کھانے کی ممانعت نہیں، جب تک صبح صادق نہ ہو جائے سحری سے فارغ ہو کر روزے کی نیت دل میں کر لینا کافی ہے۔ آفتاب کے غروب ہونے کا یقین ہو جانے کے بعد افطار میں دیر کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، جب ابر یعنی کلاؤڈ وغیرہ کی وجہ سے اشتباہ ہو تو 2-4 منٹ انتظار کر لینا بہتر ہے،
اور 3 منٹ کی احتیاط بہرحال کرنا چاہیے۔ کھجور اور خرما سے افطار کرنا افضل ہے۔ خرما یعنی وہ سوکھی کھجور ہوتی ہے، اسے ہم خرما کہتے ہیں۔ خرما سے افطار کرنا افضل ہے، اور کسی دوسری چیز سے افطار کرے تو اس میں بھی کوئی کراہت نہیں۔ افطار کے وقت یہ دعا مسنون ہے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور افطار کے بعد یہ دعا پڑھے: ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔